السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج کا ہمارا یہ سیشن بہت ہی اہم ہے. اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس کے لیے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے ایک عرصے سے، اور ہم خود بھی اس سیشن کے انتظار میں تھے، اس اعتبار سے کہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بات لازم کی جائے تاکہ جو ہمارا موقف ہے وہ بھی سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری بات چیت کی وجہ سے کچھ فائدہ ایسے لوگوں کو ہو جائے جو لوگ اپنے دل میں اصلاح کی اور خیر کی نیت رکھتے ہیں، تو پھر یہ لازمی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا سے بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیشن میں اور ہمیشہ ہر گفتگو میں حق کہنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قسط پر، عدل پر قائم رکھیں، اور اس طرح سے قائم رکھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اس دعا کے بعد چند ایک باتیں تمہیدی عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ میرے اس سیشن اور اس گفتگو سے کسی بھی ایسے شخص کے لیے کوئی بات اخذ کرنا اور اس کو آگے نقل کرنا اس کو اجازت اور اس کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مکمل بات نہ سن لے. اس کے بعد پھر وہ جس طرح سے چاہے اپنے استنباطات کرے، جس طرح سے چاہے وہ میری باتوں کو لے اور آگے نقل کرے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. اور یہ ایسا کوئی لڑنے جھگڑنے کا یا کوئی ایسا اختلافی کوئی سیشن نہیں ہونے جا رہا، بلکہ جس طرح سے ہمارے عمومی طور پر اصلاحی سیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ حلقہ بھی اسی کے لیے ہے کہ ہم کچھ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجائی سمجھائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع سے نوازیں، ہم اس کا حق ادا کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو علم ہے اس کو چھپانے کی بجائے لوگوں تک ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں. یہ اس کا مقصود ہے. تو اس میں تمہیداً آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 سے اس کی ابتدا کرتا ہوں تمہید کے طور پر. اور اس سے پہلے آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلام کی توفیق دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ کا یہ کرم اور فضل اگر نہ ہوتا تو ہم کس طرح سے ممکن تھا، ہماری کیا ہمت، ہماری کیا طاقت کہ ہم اس کو حاصل کر پاتے. تو اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مضبوط اور بہت ہی قویم عقیدہ عطا فرمایا، جو عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا. الحمدللہ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. اسلام کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی نعمت کا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور نعمت کی قدر اس طرح سے ہے کہ اس کا استعمال وہ ہو جو اللہ کو خوش کر دے. تو اسلام کی نعمتوں کی اس طرح سے بھی اس کا شکر ادا کرنا اس طرح سے بھی ہوگا کہ ہم اس کو بیان کریں اور اس پر عزت محسوس کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کے جو استنباطات ہیں اور اس میں جو اضافی فوائد ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اسلام کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی تحدیث کرنی چاہیے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس نعمت پر کس قدر مطمئن ہیں. جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو اسلام کی انتہائی خوبصورتی پر دلالت کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی انتہائی خوبصورتی پر دلالت کرنے والی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے اسلام کا نظام عدل. اسلام میں عدل کی تعلیمات.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، دیکھو تم لوگ عدل پر، قسط پر قائم ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے قائم ہو جاؤ، یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے تم لوگ انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر
علی الاعلان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلانے کے لیے نکلے علی الاعلان. تو کس طرح سے یہ ان لوگوں کا توڑ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے الحمدللہ ان لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کی مدارس میں جانے والے ہیں. تو یہ جو ان کا ایک سلسلہ ہوا، اس سے الحمدللہ مزید بہت ساری باتیں واضح ہوئیں کہ دعوت کے میدان میں جہاں پہ ضرورت تھی اور کمی تھی، وہاں اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے ہمارے یہ بردرز ہمارے لیے یہ بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہماری ذمہ داری تھی طلاب العلم کی، اہل علم کی، دعات کی، جو علم کی بنیاد پر کام کرنے والے ہیں، پراپر دعات ہیں، علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز رکھا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یعنی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان جگہوں پر بھی جاتے، یونیورسٹیز میں بھی جاتے، اپنے ان بھائیوں کو، بچوں کو دعوت دیتے. اور خاص طور پر وہ لوگ کہ یہیں سے تو ہی مستقبل کے معمار بن رہے ہیں، یعنی آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ یہاں سے ہو کر آ رہی ہے. اور خاص طور پر یہ وہ جنریشن اور وہ نسل ہے جو کہ اثر انداز ہونے والی ہوتی ہے عام عوام پر، دوسرے لوگوں کی نسبت جو کہ اپنا محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، یا جو ان کالج اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتے، نسبتاً میں بات کر رہا ہوں. تو خیر یہ چیزیں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت عطا کریں، اور ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب کرے. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا وجود کیوں ہے. سب سے پہلی بات بردرز ہمارے یہ دیکھیں کہ آپ کا وجود کیوں ہے، آپ کیسے وجود میں آئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کوئی کی، یا آپ لوگوں نے کوئی ایسا کوئی وظیفہ پڑھ لیا کہ ایک دم سے آپ دعوت کے میدان میں آئے اور اتنا قبول آپ کو مل گیا، اتنے لوگ آپ کو مل گئے، لوگوں نے سبحان اللہ اپنے دل آپ کے لیے کھول دیے، لوگوں نے اپنے انسٹیٹیوٹس آپ کے لیے کھول دیے، ادارے آپ کے لیے کھول دیے، آپ کو بڑوں سے بھی محبت ملی، آپ کو چھوٹوں سے بھی محبت ملی، آپ کو مرد و خواتین سب کی طرف سے محبت ملی، لوگوں نے اپنے دل بھی کھولے، اپنے والٹس بھی کھولے، اپنے سبحان اللہ آپ لوگوں پر خرچ کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کیا کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کا وجود کیسے ہوا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کے سارے کام بڑے حکمت والے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا ہے. اس دین کی دعوت کو دنیا کے ہر ایک گھر تک پہنچانا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے. یہ ہو کر رہے گا. اب اس کام کے سلسلے میں اللہ کن لوگوں سے کام لیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا، اس باب کا عنوان ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، کہ اللہ تعالیٰ فاسق کے ذریعے سے بھی اس دین کے کام کو لے گا. دین کا کام اللہ تعالیٰ فاسقین فاجر لوگوں سے بھی لے گا. اور یہاں پر وہ ہمیشہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے جو فردوس بری جن لوگوں نے بنائی تھی، اور حسن بن صبا کے جو روحانی تھے وارثین، ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ پر جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، پہاڑی علاقہ تھا، خوبصورت تھا، سرسبز و شاداب تھا، وہاں پر فردوس بری کے نام سے یعنی ایک جنت کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک جگہ تیار کی، اور وہاں پر لوگوں کو لاتے اور ان کو حشیش پلاتے تھے، اور اس طرح سے ان کو اپنا بنا لیتے، اور ان کے ذریعے سے فدائی کاروائیاں یعنی موت کے حملے، خود کش حملے کروایا کرتے تھے اپنے دشمنوں پر. اور ان میں سے کچھ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی 2-3 مرتبہ حملہ کیا، کہ کیونکہ یہ حشیش کے عادی ہو چکے ہوتے تھے، ایک قسم کا یہ نشہ تھا. ان کو تاریخ میں حشیشیین بھی کہا گیا، فدائیین بھی کہا گیا. تو یہ فتنہ مسلمانوں پر قریب 2 صدیوں تک طاری رہا، کوئی سد باب نہیں ہو سکا اس فتنے کا، سبحان اللہ. اور بڑا شدید فتنہ تھا، یعنی دشمن ہے یہ، اور اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور اپنی جان پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ان کو تیار کیا گیا. لیکن پھر کچھ لوگوں نے ان کی وہ جو بنائی ہوئی جنت سی تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بالکل تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اور یقین لوگوں نے کیا تھا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ تاتاری تھے.
تاتاری. کس لیے کیا؟ کوئی اسلام کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ اپنی جو ان کی جو فطرت تھی، وہ ایک چنگیزی فطرت، وہ ایک مار دھاڑ کی فطرت، بس یہ سامنے آئے، ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو یہاں پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ یہ یہ آیا ہے، یہ آیا ہے تاتار کے، ہاں یہ آیا ہے شورش تاتار کے افسانے سے، کے پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ آیا ہے شورش تاتار کے افسانے سے، کے پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کعبے کی حفاظت وہ جو بت خانوں میں موجود لوگ ہوں ان سے کروا لیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کا کام ان سے بھی لے سکتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کیسے وجود میں آئے. دیکھیے، آپ لوگوں کے وجود میں آنے کا ممکن ہے کہ ایک سبب یہ ہو، اور یہ ممکنہ سبب بہت اس میں بھی حقیقت ہے، کہ بہت سارے لوگ یہ دعائیں کر رہے تھے، جس طرح سے کچھ اہل علم نے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم دعا کرتے تھے کہ ایسے کچھ لوگ ہوں جو دین کو پھیلانے والے ہوں، اور انہی لوگوں میں سے ہو کر آئیں. اور یہ بڑی ایک فطرتی سی دعا ہے، بڑی فطرتی سی دعا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی دعوت دینی ہے، دائی انہی میں سے اٹھ کھڑے ہوں. ایک تو یہ نا باہر سے بندہ جائے، وہ اجنبی بھی ہوگا، وہ اس کا کس طرح سے استقبال وہ کریں گے، وہ لوگوں کی عادات کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوگا اتنا زیادہ. لیکن ایک ایسا شخص جو انہی میں سے اٹھا، تو وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہے، ان کی رگ رگ سے واقف ہے، تو یہ دعوت دینے کا حق ادا کر سکتا ہے. تو کئی ایسے لوگ تھے، کہ ایسے علماء تھے جو یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ایسے لوگ اے اللہ ان میں پیدا فرما کے جو لوگ اٹھیں اور انہی میں سے ہوں اور ان کو دعوت عطا کریں. آپ لوگوں کا وجود یا تو ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا پھر آپ لوگوں کا وجود ایک اور چیز کا نتیجہ ہے. دیکھیے، 2000 دعوت کے میدان میں آئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہمیں. 2000 میں ہم نے الحمدللہ صحیح بخاری پڑھی اپنے شیخ سے اور مدرسے سے سند فراغت لی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ موقع دیا کہ دعوت میں کچھ نہ کچھ کسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں چلا رہے ہیں. تو ہم نے بہت سارے اختلافات دیکھے اپنوں کے اندر، اپنوں میں بہت سارے اختلافات دیکھے. ایک ہی منہج کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ایک ہی راستے اور عقیدے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، آپس میں اختلافات کی شدت اختیار کی ان لوگوں نے، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر گئے. تو ایک موقع پر سبحان اللہ، یہ بات 2010 یا 2011 یا 12 کی بات ہے. تو میں چند بھائیوں کو یہ کہہ رہا تھا اپنی ایک گفتگو میں، بلکہ نجی ایک مجلس تھی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہمارا آپس کا اختلاف چل رہا ہے،
یہ دنیا کے فراخ ہونے کا فتنہ. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں کے متعلق اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے، فقر آ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر آنے پر تم لوگ سروائیو کر جاؤ گے. فقر تمہیں دین کے اعتبار سے فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا. تم بے صبری نہیں کرو گے، تم ناشکری نہیں کرو گے، تم ایسی وہ تمہارے اندر نہیں ہوگی کہ اب تو زندگی کا فائدہ نہیں ہے، مایوسی نہیں آئے گی. ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں دنیا تم پر فراخ نہ کر دی جائے. فراخ دنیا کا ہو جانا یہ بھی خطرے کی بات نہیں ہے. اصل خدشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز میں تھا؟ کہ جب دنیا تم پر فراخ ہو جائے تو تم دنیا میں اس طرح سے انٹرسٹ لینے لگو، ایسی دلچسپی لینے لگو کہ جو تمہیں ایک دوسرے پر مقابلے پر ابھارے. فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھی گاڑی ہوگی، فلاں کے پاس یہ بائک ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھا بائک ہوگا. تم اس مقابلہ بازی میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو پھر دنیا فَأَهْلَكَتْهُمْ فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ، پھر دنیا تمہیں اسی طرح سے ہلاک برباد کر دے گی جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا. یہ بات یاد رکھیں. تو ہمیشہ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے وہ طرز زندگی لوگوں کو دینا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی تھا، بہترین تھا. جواز، اباحت، مباح ہونا یہ بالکل ایک الگ بات ہے، ضروریات کا ہونا بالکل ایک الگ بات ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی اس طرح سے نمائش کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ دنیا کی محبت پیدا ہو، یہ کسی داعی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ان لانگ ٹرم یہ چیز بڑا نقصان پیدا کرے گی. اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. مجھے ایک گھر میں ایک والدین کی پریشانی کا پتہ چلا. وہ والدین اس بات پر پریشان تھے کہ ان کا بیٹا ان سے ایک بائک کا، ہیوی بائک کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ وہ والدین اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ہیوی بائک لے کے دے سکیں. اور وہ بچے نے ضد پکڑی ہوئی کہ میں یہ لے کر رہوں گا. کیوں؟ وہ کچھ دعات سے متاثر تھا کہ جو اس طرح سے دعوت کے میدانوں میں ہیں اور ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیے آپ لوگ جتنا کوئی بھی کام بڑے صدق کے دل سے کریں، لیکن اس کے اثرات کو بھی دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام اس وجہ سے بھی چھوڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کام اس وجہ سے چھوڑے کہ کہیں لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی کہا تھا اگر آپ کی قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں اور اس کو ان بنیادوں پر تعمیر کروں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، یعنی وہ جو حتیم کا ایریا وہ بھی داخل کر دوں. آپ نے یہ پسندیدہ کام، آپ کو یہ پسند تھا، آپ نے کیوں چھوڑا اس کام کو؟ صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، ہر ایسے قول سے، ہر ایسے فعل سے بچیں جو آپ کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. یہ چار چیزیں ہوئی. پانچویں چیز آپ لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو اتنی شہرت آپ لوگوں کو مل گئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر کی مزید دیں. اگر اس کی طلب نہ ہو اور اس یہ آدمی کے لیے فتنے کا باعث نہ ہو تو یہ مومن کے لیے ایک دنیا میں جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے. اس کو قرار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ایسے قرار دیا. یہ جو شہرت، لوگوں کا مجمع اور یہ سب چیزیں اور فراخی جو آپ کو مل گئی ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بس کامیابی مل گئی ہے. آپ لوگوں کو شیطان سے، شیطانی قوتوں سے آپ کی زندگی کے آخری سانس تک لڑنا ہے، آخری سانس تک. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ان کے بیٹے نے ذکر کیا کہ میرے والد محترم بالکل نزع کے عالم میں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل جان نکل رہی ہے، ایک دم سے انہوں نے کہا لا حتى الآن. تو پھر ان کو کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے نے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو کہا کہ اس طرح سے شیطان میرے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے تو بڑا کام کیا، کوئی اس طرح کی بات کی کہ اطمینان، جو کہ میں مطمئن ہو جاؤں اپنے اعمال پر کہ اب تو نجات ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا لا حتى الآن، نہیں ابھی نہیں، یعنی ابھی وہ نجات والا معاملہ ابھی نہیں، ابھی تو زندگی باقی ہے. آخری سانسوں میں تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو دیکھیں آخری سانس تک آپ امتحان میں ہیں، آخری سانس تک آپ لوگ ایک کشمکش کی اس میں ہیں، حالت میں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس کام پورا ہو گیا اور سب چیزیں بڑی اچھی ہو گئی، اتنے لوگ مل گئے تو اب تو بس ہم بالکل فری اپنے آپ کو کر دیں. نہیں، ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں.
5 ہی چیزیں ہوگی. چھٹی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اس فراخی کی وجہ سے کسی کی حقارت نہ کریں. کسی کے وہ آپ کا اپنا ساتھی ہو، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ چلنے والا ہو، یا کوئی بھی ہو، کبھی کسی کی تحقیر نہ کریں، اس کی عزت نفس کو چوٹ نہ پہنچائیں. جب یہ فراخیاں ہوتی ہیں تو پھر ایسے کام بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بھی خیال رکھیں. 7ویں نمبر پر انتہائی اہم چیز یہ ہے، اگر اہل علم آپ کو آپ کے بارے میں نصیحت کریں تو ہمیشہ قبول کریں، ہمیشہ اس کو قبول کریں. بہت ساری باتیں ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، تو آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح سے آپ سوچیں کہ ممکن ہے کہ ہمیں ابھی جلدی سمجھ نہ آ رہی ہو، آ جائے گی، اس کو قبول کریں. اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں. الحمدللہ آپ لوگ نہیں کھڑے ہوتے، میں نے آپ لوگوں کو ایسا نہیں پایا، ہمارے یہاں کے جو بھائی ہیں. لیکن جہاں پر بھی آپ ہمارے ایسے جہاں پر بھی بھائی کام کر رہے ہیں، کبھی بھی مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کریں. یہاں تک کہ اپنے مخالفین کے بارے میں بھی مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کریں. ان کے جواب میں آپ کا کام ہونا چاہیے. آخری میری نصیحت آپ لوگوں کو یہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تنقید اور لوگوں کا آپ کے اوپر یہ کریٹیسزم، اس میں آپ لوگ ایک اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں، اپنے ہی عدالت میں کھڑے کر کے آپ خود ہی اپنے بارے میں جج بن کر ایک چیز کا فیصلہ کریں کہ جس بارے میں آپ لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے، آپ اس بارے میں وہ تنقید درست ہے یا درست نہیں. اگر درست نہیں، بے فکر ہو جائیے، کام بہترین طریقے سے کیجیے، اللہ کی مدد کے ساتھ کیجیے. پھر کوئی پرواہ نہ کیجیے، کوئی ہیوی ویٹ بھی آپ کے مخالف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر جہاں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں میری غلطی ہے، تو دیکھیں سدھار لیں غلطی کو، اللہ بہت برکت عطا کریں گے. اور یہ بات یہ ہم نے کہاں سے اخذ کی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے، جب ان پر تہمت لگی اور ابھی تک ان کی برات کا اللہ تعالیٰ نے فرامین اور آیات نازل نہیں کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی پریشان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، یا عائشہ، یہ صحیح بخاری میں ہے، انک لو الممت بالذنب فاستغفر اللہ. اے عائشہ دیکھو، اگر گناہ کو کوئی قصد ایسی کوئی بات بھی ہوئی تھی نا، تو اللہ سے استغفار کر لو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے اور گناہ سے رجوع کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یا کون کس کو کہہ رہا ہے، اس پر ذرا غور کریں. تو اس لیے لوگوں کی تنقید، بے شک کسی نے تنقید کرنے میں طریقہ اچھا استعمال نہیں کیا، کوئی بات نہیں. تنقید کرنے میں ایسا طریقہ استعمال کر دیا کہ جس میں آپ کو لگا کہ میری سبکی ہوئی ہے، میری عزت نفس پر حرف آیا، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کریٹیسزم، وہ تنقید ٹھیک تھی یا نہیں تھی. اگر ٹھیک تھی تو اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اگر وہ درست نہیں تھی پھر الحمدللہ کہہ کے اپنے کام کو جاری رکھیں. اللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکت